نیوکلیئر پاور پلانٹس جو ہے نا وہ بند ہو گئے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے. تسی آئی ایم ایف دے پیسے نہیں دیتے ہو, میٹر کٹ کے لے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے 44 اراکین قومی اسمبلی جناب آج وہ پہنچ گئے قومی اسمبلی ہمارے استعفے واپس کرو. کتنا مزہ ہے اگر بھی خواجہ آصف صاحب یہ کہیں کہ کوئی شرم ہوتی کوئی حیا ہوتی. ایک تو ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے, ایک ہوتے ہیں تتر اور بتر اینکر. فواد چودھری صاحب انہوں نے کہا الیکشن کمیشن وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں, پاکستان میں فیصلے 6 جنرل اور 5 جج کرتے ہیں. مسلم لیگ نون نے مفتاح اسماعیل کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو میں آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ بڑی زبردست لائٹ آ رہی ہے. وہ جو عمران خان صاحب اکثر کہتے تھے نا کہ لائٹ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بجلی کا اس وقت شارٹ فال چل رہا ہے, بڑی پرابلم ہو رہی ہے لوگوں کی. لیکن ہم پھر بھی لائٹ کے اندر بیٹھ کے جنریٹر چلایا ہوا ہے. میں سیدھی سیدھی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. تو یہاں پہ نا اس وقت ایک عجیب قسم کی ایک صورتحال ہے کہ لوگ اپنے آپ کو نا پریویلیج فیل کروا رہے ہیں, کیونکہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ پاکستان میں کچھ تھوڑی بہت جگہوں پہ جہاں پہ لائٹ ہے تو لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں ساڑھے اتنے لائٹ آ رہی ہے. تو لیکن کافی پرابلم ہے. صبح تقریباً 7:34 سے جو ہے بیشتر پاکستان کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ لائٹ چلی گئی. بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن تھا یہ, اور سب سے پہلے تو حکومت کی جانب سے جو ہے امپریشن دیا گیا کہ نہیں بہت بڑا بریک ڈاؤن نہیں ہے, چھوٹا جا نکا جا بریک ڈاؤن ہے, لیکن یہ کافی بڑا بریک ڈاؤن ہے. اور پھر اس کے بعد مختلف افواہیں بھی شروع ہو گئیں کہ یہ پتہ نہیں ہے نا کوئی پٹرول تو نہیں کٹ گیا کہ بجلی جو ہے وہ بننا, کو فرنس آئل کی کمی تو نہیں ہوگی کہ بجلی نہیں بن رہی. تو لیکن یہ بیسکلی ہے ایک بریک ڈاؤن. بلکہ کسی نے تو میں نے یہ بھی پڑھا سوشل میڈیا کے اوپر جی کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹس جو ہے نا وہ بند ہو گئے ہیں اور اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, بجلی نہیں آ رہی. یہ ایک نارمل مطلب جو آپ کی مین ٹرانسمیشن لائن ہے نا بجلی کی, یہ وہ ٹرپ کی ہے, اور اس کے بعد میں انہوں نے اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن پھر بھی سسٹم جو ہے وہ ٹرپ کر گیا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ کا جو نیشنل گرڈ ہوتا ہے, اگر یہ ٹرپ کر جائے تو اس کو بڑا سلولی اینڈ گریجولی آپ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا جس طرح آپ کی گھر کی لائٹ ہوتی ہے نا, بٹن دبایا تو آن ہوگی, بٹن دبایا آف کے تحت بند ہوگی. یہ بڑا ٹائم لگاتا ہے اس کو, تو یہ لمبا کام ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں. بلکہ اب ظاہری بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم لائٹر سائڈ کی ایک بات شیئر نہ کریں. تو وہ کسی نے نا مجھے ایکچولی ایک میسج بھیجا, انہوں نے کہا اے میں تمہیں دسنا ہے لائٹ کیوں گئی ہے, تسی آئی ایم ایف دے پیسے نہیں دیتے ہو, میٹر کٹ کے لے گئے. یار خدا کے لیے کیا کیا باتیں لوگ ایمان سے ذہن میں لے کر آتے ہیں. تو بہرحال پرابلم تو ہے آبویسلی, بہت سے لوگوں کو پرابلمس ہیں, لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, بلکہ کل یہ ایک خبر آئی اور وہ یہ تھی جی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے دفاتر ہی انہوں نے 3 دن کے لیے بند کر دیے ہیں. تو ویسے تو ہمارے جمہوری نظام کی بتی تو بڑی دیر ہو گئی ہے, جا چکی ہے, لیکن پارلیمانی سسٹم کے اندر ہماری پارلیمنٹ کی بتی بھی جو ہے وہ 3 دن کے لیے بند کر دی گئی ہے, کیونکہ اپیرنٹلی وہاں پہ کوئی شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے جو کمیٹیز کے اجلاس ہونے تھے اور قائمہ کمیٹیوں کے وہ اجلاس بھی جو ہے وہ مؤخر کر دیے گئے ہیں. بیسکلی شارٹ سرکٹنگ کین بی ویری سیریس, اگر اس کو نہ دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے آگ بھی لگ سکتی ہے. تو پریکاشنری میجرز کے طور پہ جو ہے بتایا یہی گیا ہے کہ جناب اس وجہ سے جو ہے وہ. اچھا, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا, مجھے ایک دم ریکال ہوا, عمران خان صاحب کے خلاف آپ کو یاد ہے جب تحریک عدم اعتماد آنی تھی تو ایک دم پارلیمنٹ کے اندر رنگ روغن شروع ہو گیا تھا اس وقت. تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا تھا کہ یہ اس وقت رنگ روغن کرانے کی کیا سینس بنتی ہے جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے. تو کچھ پتہ نہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے بجلی اسی وجہ سے گئی ہو, لیکن میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. اچھا, اب آتے ہیں سب سے مین خبر کی طرف جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. عجیب ڈیولپمنٹ ہے, ویسے میری سمجھ سے باہر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جناب 44 اراکین قومی اسمبلی جناب آج وہ پہنچ گئے قومی اسمبلی ہمارے استعفے واپس کرو. اب ایک تو اس کی مطلب آبویسلی 2 سائڈز ہیں فرینکلی اسپیکنگ. ایک تو ہے کہ پولیٹیکل چال کے طور پہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, ایک یہ ہے. دوسرا ظاہری بات ہے اس کے جو فال آؤٹس آ رہے ہیں یا جو آن دا فیس آف اٹ جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے. ذرا پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر جو سیاسی چال ہے اس کی طرف جاتے ہیں. فال آؤٹ مطلب میں اس کے اوپر بڑے محاورے فٹ ہوتے ہیں, بہت سے محاورے فٹ ہوتے ہیں, لیکن میں اس طرف جاؤں گا نہیں کیونکہ بڑی گندے قسم کے محاورے میں وہ فٹ نہیں کرنا چاہتا. خواجہ آصف صاحب ایکچولی آج پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس کے اندر ان سے ایکچولی یہ سوال کیا گیا کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اپنے 44 لوگ جو ہیں اپنے استعفے واپس لینے کے لیے آ گئے ہیں, تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں کے اوپر احتجاج کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ سڑکاں تو میں بھیجے سی,
یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ انہوں نے جانا ہے. اچھا میں جب یہ دیکھ رہا تھا نا میں نے پریڈکٹ کیا, میں بلکہ بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ میری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا کتنا مزہ آیا اگر ابھی خواجہ آصف صاحب یہ کہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. اور میں نے ابھی یہ جملہ ختم کیا تھا کہ خواجہ صاحب نے وہ کہہ دیا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. اب بندہ پوچھے کہ یار اگر آپ نے یہی کرنا تھا, اگر الٹیمیٹلی جا کے آپ نے استعفے واپس ہی لینے تھے, تو کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی. یہ دوسری دفعہ, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, دوسری دفعہ انہوں نے کیا ہے. 2014 میں انہوں نے اسی طرح استعفے دیے تھے اور الٹیمیٹلی بھی استعفے واپس لے لیے تھے. اور ابھی بھی جب 10 اپریل کو یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے استعفے جمع کرا دیے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے, یہ پارلیمنٹ جعلی ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور, اور ہم ان 2 نمبر اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے. اور الٹیمیٹلی پھر آپ کو وہی کرنا پڑا. الٹیمیٹلی آپ کو آ کے یہی کہنا پڑا جی ہماری جو ہے وہ استعفے جو ہیں وہ آپ واپس کر دیں. کیا ضرورت تھی؟ سو بیسکلی حکومت نے آپ کا جو بلف کال آؤٹ کیا وہ سب کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو گیا. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے تتر بتر اینکر جو ہے نا, یہ میں نے نیا نام میں نے نکالا ہے, یہ میں آج آپ کے سامنے بلکہ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے, ایک ہوتے ہیں تتر اور بتر اینکر. ٹھیک ہے, اب وہ ڈیکوڈنگ ساری آپ نے خود ہی کرنی ہے. تتر بتر اینکر جو ہے نا وہ سارے کے سارے ہاں بڑا زبردست فیصلہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, 2 استعفے مارو, ان کے منہ کے اوپر استعفے مارو. کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے آپ کے استعفے ایکسیپٹ کر کے آپ کا بلف کال آؤٹ کیا, اور اب آپ جا کے انہوں نے کہہ رہے ساڈے استعفے واپس کرو, اسی اسمبلیاں ہی بہنا ہے. 44 بندہ آ کے کھڑا ہوا وہ کہہ جی ہم نے اسمبلیوں کے اندر ہی بیٹھنا ہے. تو یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے نا اب آپ کو, الٹیمیٹلی مجبور ہو کے آپ کو یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے. اب وہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے جو ہے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ اسپیکر ابھی تک تمام اسمبلی ارکان کے استعفے قبول نہیں کر رہے, اس لیے پارٹی چیئرمین کی ہدایت کے مطابق 44 ارکان اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ای میل کر دیا ہے. اچھا یہ بھی بڑی ٹیکنیکلٹی ہے, ای میل کر دیا ہے. اگلا قدم اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہے. پائن جو تو پہلے دن آپ کو یہ کہتے تھے اگر اس وقت نہ دیے ہوتے استعفے تو آج عمران خان صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہوتے. آج عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے, یہ سارا کچھ آپ کے کنٹرول میں ہوتا. اس وقت بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ بھائی یہ اتنی امپورٹنٹ سیٹ مت چھوڑیں. آپ کے دماغ کے اندر یہ بیٹھ گیا ہے کہ یا میں سڑکوں پہ ہوں گا یا میں وزیر اعظم ہوں گا, بیچ کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے. آج کتنا کچھ آپ بیٹھ کے اسمبلی کے فلور کے اوپر آ کے کہہ سکتے تھے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اسمبلیوں کی امپورٹنس تو سمجھیں. آپ ان اسمبلیوں کو امپورٹنس ہی نہیں سمجھتے. آپ کہتے ہیں نہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بس میں اس کمرے کے اندر صرف تب آؤں گا اگر مجھے وزیر اعظم الیکٹ کیا جائے. آج آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اپنا اپوزیشن لیڈر چاہیے. کیوں آپ نے راجہ ریاض کو جو ہے یہ آپ نے موقع ہی کیوں فراہم کیا؟ بلکہ کل کو یہ جب صورتحال ہوتی نا, کل کو اگر عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے اور اس کے بعد آپ شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آتے یا اعتماد کا ووٹ لینے کا عارف علوی صاحب کہتے تھے, راجہ ریاض کا جو پورا گروپ تھا وہ مجبور ہوتا ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے میں, ورنہ ان کی سیٹیں چلی جانی تھی. بالکل وہی صورتحال جو پنجاب کے اندر ہوئی, آپ کے ہاتھ میں یہ پوری چال ہوتی, لیکن آپ نے اس کو مس آؤٹ کر دیا. یو مس دا ٹرین ڈیو ٹو یور اسٹبنس, ڈیو ٹو یور ایروگنس اینڈ ڈیو ٹو یور رانگ پالیسیز. کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, سیدھے الیکشن میں جا رہے ہیں جناب, ہم جب اتنی بڑی تعداد کے اندر استعفے دیں گے تو ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے. کیا فائدہ ہوگا؟ ان در بدردی ٹھوکراں کھا رہے ہو. وہ وہاں پہ قومی اسمبلی گئے, انہوں نے دروازے ہی بند کر دیا, بھائی جان قومی اسمبلی بند ہے, چلو دوڑ جاؤ. اس کے بعد یہاں سے یہ لوگ گئے وہاں پہ الیکشن کمیشن نے بھی ان کو اندر نہیں گھسنے دیا. پھر اس کے بعد 2 لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے گئے اندر جا کے, ان سے جا کے انہوں نے ملاقات کی کہ جی دیکھیں یہ ہمارے جو ہے ان کو کہیں گے ہمارے استعفے واپس کریں. کیا فائدہ ہوا؟ کتنی ڈسگریسفل قسم کی چیز ہے. اب آ جائیں ذرا اس کی پولیٹیکل مطلب چال کیا ہے. بیسکلی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے اگر 44 لوگ ہیں تو یہ راجہ ریاض کے گروپ سے بڑا گروپ ہے, ابھی بھی بڑا گروپ ہے. ہم اسمبلیوں کے اندر جائیں اور جا کے جو ہے اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑیں. ٹھیک ہے, ہاتھ میں پکڑیں, اور اس کے بعد کل کو اگر کوئی تحریک اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہوتی ہے اور اس دوران ان کے 1 یا 2 جو اتحادی ہیں وہ اگر ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ 172-173 بندہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ہو سکتا ہے ہماری کوئی گیم چل جائے. تو اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہمارے, لیکن دا بال از ناؤ ان دا اسپیکرز کورٹ. راجہ پرویز اشرف کے پاس اب یہ ہے, جس طرح انہوں نے آپ کے 70 بندے ایک جھٹکے میں فارغ کر دیے. یہ جو استعفے ان کے پاس ہیں, کہیں جی ہم نے
کر دیے, ایکسیپٹ کر دیے, چلو دوڑ جاؤ سارے. اور وہ آپ کے استعفے تو ہیں بھی بیک ڈیٹڈ, آپ کے استعفے تو بیک ڈیٹڈ ہیں, آپ لوگوں نے تو اس وقت کے استعفے دیے ہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ جا کے جب اس کا نوٹیفکیشن نکالیں وہ تو کہ بھائی جان ہم تو آپ کے استعفے ایک ہفتہ پہلے کے ایکسیپٹ کر چکے ہیں, یہ تو اطلاع ہم اب آپ کو دے رہے ہیں, اب دے رہے ہیں, اب آپ واپس مانگنے آ گئے ہیں, تو وہ استعفے تو ایکسیپٹ ہو گئے. کچھ پتہ نہیں ہے, مطلب یہ پاکستان کی پالیٹکس سے کچھ پتہ نہیں ہے. سو ویری رانگ موو, ویری رانگ موو. میں ہمیشہ اس بات میں ہوتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ استعفے, اسمبلیاں توڑ دینا, یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو, یہ کبھی بھی جمہوری عمل, اچھا جمہوری عمل نہیں ہوتا. اینی وے, اس کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے کہ ہم نے ویسے آپ کو پہلے دے دی تھی کہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے کل رات کو تقریباً 11:30 بجے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا تھا اپنا, اور جو ان کی حلف برداری کی تقریب تھی اس میں نجم سیٹھی صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ صحافی بھی وہاں پہ تھے, سابق گورنر پنجاب چودھری سرور وہ بھی آ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اون چودھری بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے محسن نقوی صاحب کے اس یہ جو تقریب حلف برداری تھی. اس کے علاوہ ایک صحافی ہیں نسیم صدیقی صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے میں الیکشن کمیشن کا بھی بہت اہم کردار ہے. ایک الیکشن کمشنر نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اس الیکشن کمشنر کے ہوتے صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. خبر یہ نہیں ہے. اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے ایکچولی کچھ لکھا, انہوں نے کہا الیکشن کمیشن وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں, پاکستان میں فیصلے 6 جنرل اور 5 جج کرتے ہیں. سمت صحیح ہو یا غلط, ان 11 لوگوں کے فیصلوں پر عمل باقی ہوتا ہے, باقی تمام ادارے اور اشخاص شطرنج کے اس کھیل میں پیادوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. میں کہتا ہوں دل سے نکلی ہے یہ بات, ہے نا فواد چودھری صاحب, دل سے نکلی ہے یہ بات. 3.5 پونے 4 سال جب آپ جھولے لے رہے تھے اقتدار کے, تب آپ کو یہ 6 جنرل اور 5 جج نظر نہیں آئے, ہے نا. تب آپ بیٹھ کے امپریشن یہی دیتے تھے جی ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان ہے اور سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ جناب یہ بلکہ یہ جو لفظ انہوں نے لکھا نا 5 جج, مجھے ایک دم نواز شریف کی وہ سپیچ ریکال ہو گئی جب ان کو نااہل کیا گیا تھا اور وہ جی ٹی روڈ کے اوپر تھے. تو وہ جی ٹی روڈ کے اوپر جاتے جاتے وہ سپیچ کے اندر انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ 5 جج جو ہیں یہ کس طرح پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت بڑا اعتراض کیا تھا انہوں نے, پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ تو توہین عدالت کر دیے, یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ 5 جج وہ 5 جج. آج وہی الفاظ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے منہ کے اندر آ گئے کہ جی 5 جج اور 6 جنرل. اور آپ سوچیں کہ اس وقت جب یہ حکومت میں ہوتے تھے اور ہم اس وقت یہ بات کہا کرتے تھے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کا پورا نظام لا کے کھڑا کیا گیا ہے, یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا, یہ کٹ پتلی سسٹم نہیں چل سکتا. تو یہ اس وقت کہتے تھے کہ پاکستان کے جرنیلوں کے بارے میں آپ خبردار, جو کسی نے کوئی بات کی تو یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. ان کے یہ سارے تتر بتر اینکر اور لونڈے لپاڑے سارے بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو بیٹھ کے ٹارگٹ کرتے تھے, صحافیوں کی تصویریں اپنے تھمبنیلز کے اوپر لگایا کرتے تھے. میرا یقین کرے کبھی کبھار نا ان لوگوں کے نام میرے یہاں زبان کے اوپر آ جاتے ہیں, لیکن میں چھوڑ دوں, میں کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے نام تک لیے جائیں. یہ اینکروں کی تصویریں تھمبنیلز کے اوپر لگایا کرتے تھے صرف اس چکر میں کہ یار یہ ویڈیو دیکھو, ہم نے ان اینکروں کو گالیاں دی ہوئی ہیں اور ان کو ہم نے فوج مخالف اور غدار قرار دیا ہوا ہے اس کے اندر, دیکھو ہماری ویڈیوز, دیکھو ہماری ویڈیوز. یہ میں آج سے 2-3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہی سارے یہ جو ان کے لونڈے لپاڑے تھے آج ان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اب ان کے اندر, ان میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جب یہ جس منہ سے بات کہا کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ان کا تو کام ہی, مجھے اچھی طرح یہ الفاظ یاد ہیں کہ ان کا ایک جو لونڈا لپاڑا ہے وہ کیا کہتا تھا کہ ان اینکروں کا تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف بولنا ہے, ان کا تو کام ہی یہی ہے, یہ فوج کے خلاف بولتے ہیں. جہاں کوئی بات ہونی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کے خلاف بات کرنی ہے. آج فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اب نہیں منہ کھلے گا, اب زبان باہر نہیں آئے گی, بولو نا, بات کرو, آج کہو جا کے کہ فواد چودھری صاحب خبردار, فوج کے خلاف جو بات کی آپ تو غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں, کہیں آج زبانیں بند ہو جائیں گی, ہے نا. لیکن نہ ہم نے تب آپ لوگوں کے خلاف بغاوت کے فتوے لگائے تھے اور نہ آج لگائیں گے. ہم نہیں سمجھتے کہ آپ باغی ہیں, ہم نہیں کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کا دوغلا پن عیاں ہو رہا ہے. جب آپ اس سسٹم سے مستفید ہو رہے تھے, اس کے جھولے لے رہے تھے, تب آپ کی نظر میں ہم سب کے سب جو ہیں وہ کافر بھی تھے اور غدار بھی تھے. آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ جناب 6 جنرل اور 5 جج جو ہیں وہ ملک کو چلاتے ہیں. ویسے نمبر آپ کا ابھی بھی غلط ہے, میری اطلاع کے مطابق یہ نمبر ابھی بھی غلط ہے. یہ بہت چھوٹا نمبر بتایا آپ نے.
جنرلوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ججوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی. دل میرا بڑا کرتا ہے کسی دن نا ان میں سے کسی ایک لونڈے لپاڑے کو بلا لوں میں یہاں پہ, میں بلاؤں گا یہاں پہ اور بیٹھ کے نا پھر اس کے بعد ذرا دو ہاتھ ہو جائے. اس کے علاوہ جناب ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور جو ہے وہ کل رات کو ایک لڑائی دیکھنے میں آئی. لڑائی کیا تھی؟ ایک دوسرے پہ الزامات تھے. حماد اظہر صاحب نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا محسن نقوی صاحب کی نامزدگی کے اوپر. انہوں نے کہا محسن نقوی سے بہتر تھا فہد حسین کو ہی لگا دیتے, وہ بیچارہ صرف جانبدار ہے لیکن ابھی کرپٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, فہد حسین صاحب نے اس کا جواب دیا حماد اظہر صاحب کو. انہوں نے کہا may I suggest حماد بھائی that it doesn't suit your stature to stoop to the level of people like Fawad Chaudhry. You're much better and cut from a different cloth. یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا, یہ بیسکلی ایٹسن کالج کنیکشن ہے. یہ ایک ایٹسونین آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پھر بھی نا ایک ایٹسونین دوسرے کی پھر بھی کچھ حد تک رسپیکٹ کرتا ہے. بس میں عمران خان صاحب کے معاملے میں فیل ہو گیا ہوں. میں ادھر جا کے جو ہے نا مجھ سے کوئی لحاظ نہیں ہوتا مجھ سے. تو یہ حماد اظہر صاحب بھی جو ہیں وہ سابق ایٹسونین ہیں. تو یہ فہد صاحب نے اسی لیے ان کو کہا کہ آپ اس لیول پہ نہ گریں, آپ کو سوٹ نہیں کرتی یہ زبان. تو فواد چودھری صاحب نے ایکچولی اس کے اندر چھلانگ مارتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا حماد کو صرف غلط فہمی ہے کہ فہد حسین کرپٹ نہیں ہے. جو شخص ایک نوکری کے لیے عزت گروی رکھ دے وہ کرپٹ کیسے نہیں ہوگا. سو میڈیا کا کوئی بندہ اگر آپ کے اپوزٹ لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھے یا ان کو جوائن کر لے تو وہ کرپٹ ہے ایک نوکری کی خاطر. اور فواد چودھری صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے دور میں میڈیا کے کتنے لوگ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ تھے؟ اس میں سے تو کئی ایسی خواتین بھی ہیں جو ایکچولی گورنمنٹ کا حصہ تھیں, اسپوکس پرسن بنی ہوئی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ بھی اس کو بھی یہ اسی اس میں کریں گے کہ جی جو شخص اپنی ایک نوکری کے لیے اپنی عزت گروی رکھ دے. میڈیا مالکان کو آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے انڈر اپوائنٹ کیا ہوا تھا, وہ کیا تھا؟ اسے کیا نام دیں گے؟ اس پہ فہد حسین صاحب نے فواد چودھری صاحب کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اور جو شخص مختلف حکومتوں میں مختلف نوکریوں کے لیے عزت گروی رکھ دے وہ کتنا کرپٹ ہے. فواد چودھری صاحب کا ماضی سبھی جانتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں میں کیا رہا ہے, یہ تو سبھی جانتے ہیں. اچھا جی, ایک اور خبر جنگ کے اندر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے مفتاح اسماعیل کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی واضح لائن لینے پر نہیں لے رہے, جن کے خلاف اس وجہ سے کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری کیا جا سکتا ہے. تو میری اطلاع کے مطابق اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کے اندر مزید فریکچرز آئیں گے, کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ پارٹی کے اندر مفتاح اسماعیل کے سٹانس کے ساتھ بہت سے لوگ کھڑے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پبلک پوزیشن نہ لیں, لیکن ہم سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ, بڑے بڑے نام ہیں, میں کیا لوں کسی کا نام یہاں پہ, تو وہ خود کہتے ہیں کہ کہندہ صحیح ہے مفتاح, جو کچھ بھی کہندہ ہے. مطلب کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یار جو مشکل فیصلے تھے وہ تو آپ نے مفتاح اسماعیل سے کروا لیے, لیکن اپنا جب سمدھی فٹ کرنا تھا وزیر خزانہ تو تب آپ نے یوں کر کے ٹیشو پیپر کی طرح مفتاح اسماعیل کو نکالا, اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا, اور آپ اپنے سمدھی کو بلا کے لے آئے. اور فرینکلی اسپیکنگ اسحاق ڈار صاحب کے اپنے he has his own share of critics جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا جنون ہے کہ جی ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے, ڈالر کے ریٹ اوپر نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی صحیح فارمولا نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجئے نا کہ مطلب انٹر بینک کے اندر ڈالر جو ہے وہ 230 روپے پہ بیٹھا ہوا ہے, مارکیٹ میں ڈالر لینے جائیں تو آپ کو 260 265 سے نیچے ملتا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. انٹر بینک کا اور ایکچوئل مارکیٹ ریٹ کا کتنا فرق ہے. ایون جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے, جو سرکاری اوپن مارکیٹ ریٹ ہے, وہ بھی 240 241 کے اوپر کھڑا ہوا ہے, جبکہ ملے گا نہیں آپ کو اتنے. آپ اتنے جگہ جا کے جب منی چینجر کو کہیں گے نا بھائی جان مجھے ڈالر دے دیں, تو وہ آپ کو 240 241 کا ریٹ نہیں لگائے گا, وہ 260 سے اوپر کا ریٹ لگائے گا آپ کو. پہلی بات تو وہ ڈالر دے گا ہی نہیں آپ کو, یہ بھی میں آپ کو بتا. 260 265 پہ بھی بڑی مشکل سے ڈالر ملتا ہے, آپ کو سفارشیں کروانی پڑتی ہیں, کوئی جان پہچان کروانی پڑتی ہے, تب جا کے یہ ریٹ ملتا ہے. خیر آگے چلیں. ایک اور خبر دنیا کے اندر آئی ہے جناب کہ مسلم لیگ نون نے 17 جولائی کے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے, وہ جو 20 حلقوں کے اندر الیکشن ہوئے تھے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہارنے والے جو منرف اراکین ہیں ان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا. یہ خبر میں آپ کو آج سے 2 ہفتے پہلے آلریڈی ویسے دے چکا ہوں, لیکن اس میں تھوڑا سا اس خبر سے میں اختلاف کرتا ہوں. میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی, میں ابھی بھی ذرا یہ خبر ذرا آپ کو اپڈیٹ کر دوں. سب کے ساتھ نہیں ہے اس طرح. 20 کے 20 جو منرف اراکین ہیں سب کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ٹکٹیں دیں گے, یہ
مسلم لیگ نون کچھ لوگوں کو دے گی. یہ دیکھ لیجیے گا, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, آپ آگے جا کے دیکھ لیجیے گا کہ میجورٹی کو نہیں ملیں گی, لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کو مسلم لیگ نون ابھی بھی ٹکٹ دے گی آنے والے الیکشنز کے اندر. اچھا جی, اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب کل سلیم صافی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے. چودھری نثار صاحب نے سلیم صافی صاحب کو یہ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر یہ دوسرا انٹرویو ہے جو انہوں نے ان کو دیا ہے. چودھری نثار صاحب زیادہ لوگوں کو انٹرویوز نہیں دیتے, تو سلیم صافی صاحب کو یہ دوسرا انٹرویو انہوں نے دیا ہے. سوال ان سے کیا گیا کیا آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ عمران خان کو لانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کردار تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اختلاف نہیں کرتا, یعنی انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی یہی 2 لوگ ان کو لے کر آئے تھے. پھر ان سے سوال ہوا عمران خان کی حکومت کس نے گرائی؟ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں اسمبلی میں ان کی اکثریت ختم ہو گئی اور وہ ہار گئے, ان کے پیچھے جو عوامل ہیں اس کی تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ اتنا تو قوم کو بتا دیجئے کہ حکومت گرانے میں امریکہ کو کوئی ہاتھ تھا یا ہماری داخلی سیاست کا نتیجہ تھا؟ انہوں نے کہا جی ہماری داخلی سیاست کی وجہ سے ان کی حکومت گرائی گئی. آپ اب عمران خان سے متعلق اتنا بھی مت مجھ سے پوچھیے. عمران خان سے میری دوستی ہے, ان کے لیے نرم گوشہ ضرور رکھتا ہوں, لیکن جہاں وہ کھائی میں گر رہے ہوں وہاں میں کہوں گا کہ وہ کھائی میں گر رہے ہیں. پھر ان سے سوال ہوا جی عمران خان بہترین وزیر اعظم ہے یا شہباز شریف؟ تو انہوں نے کہا جی عمران خان. پھر ان سے سوال ہوا کہ نئی پارٹی کی بازگشت ہو رہی ہے, جہانگیر ترین وغیرہ آپ کے ساتھ مل کر نئی پارٹی بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پچھلے 1.5 سال سے نئی پارٹی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, مجھ سے رابطہ بھی کیا گیا, لیکن میں نئی پارٹی بنانے اور اس میں شامل ہونے کے حق میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی نواز شریف کی نااہلی میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. انہوں نے کہا اس چیز میں مت جائیے, مجھے ایسی باتوں کا علم ہے, اگر میں یہاں بول دوں تو ایک ہجان پیدا ہو جائے گا. اچھا ویسے یہ چودھری نثار صاحب کی نا بڑی پرانی عادت ہے کہ میں نے اگر بتا دیا نا اس سوال کا میں نے جواب دے دیا تو طوفان آ جانا. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں وقت آنے کے اوپر بتاؤں گا. یہ بھی ان کا ایک بڑا ٹپیکل ایک جملہ ہے, یہ نوٹ کیجئے گا. ہمیں اتنی دیر ہوگی ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کور کرتے ہوئے کہ ہمیں نا ان لوگوں کے وہ جو ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا تکیہ کلام, وہ ان کے تکیہ کلام بھی جو ہے نا ہمیں آگے. میں مثال چودھری نثار کا میں نے آپ کو بتایا کہ وقت آنے کے اوپر یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ان کا ٹپیکل ہے. شیخ رشید صاحب کا کہ وہ شیخ رشید صاحب سے اگر آپ پوچھیں نا تو کہ جی وہ جیل میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میری محبوبہ ہے, وہ یہ ان کا ٹپیکل. اور ایک ان کا جو ہے نا اگر کبھی آپ سوال کریں نا ان سے, وہ جواب دیتے دیتے ایک دم ان کے دماغ کی بتی اگر آؤٹ ہو جائے گی نا تو وہ ہاں عمران خان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ حکومت میں آئے گی. یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو اور ہے نا, یہ بیسکلی دماغ کا جو سی پی یو ہے نا وہ مزید کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو اس کی جس طرح اس وقت یہ بریک ڈاؤن ہوا ہے نا بجلی کا, وہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا یہ ساری چیزیں. میں اکثر نا ہر سیاستدان کی نا میں بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں, اب جو مثال کے طور پہ یہ شہباز شریف ہے نا, شہباز شریف جب تقریر کرتے ہیں ان کا ایک ٹپیکل ایک تکیہ کلام ہے, میرے بزرگوں بہنوں اور بھائیوں. یہ اکثر اس لفظ کو بڑا استعمال کرتے ہیں, بزرگوں بہنوں اور بھائیوں. عمران خان صاحب کے اپنے ہیں, وہ تو خیر اتنے زیادہ ہیں کہ میں اگر شروع ہو گیا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ٹائم ابھی بہت ہو گیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.